بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت دوم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا دوسرا باب ہے ایمانیات و عبادات۔ عنوان نمبر 11 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، صفحہ نمبر 10۔ بیٹا آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی دہرائی کریں گے۔ یہ سبق ہم پھر سے پڑھیں گے اور انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو جو میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا، اس سبق کے بارے میں، وہ ذرا میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کو کچھ سوالات ان کے جوابات آتے ہیں یا نہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کو اس کا مطلب، اس کا آنسر آتا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانیں اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہمیں جن کاموں کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام کریں، اور جن کاموں سے ہمیں انہیں روکا ہے ہم ان کاموں سے رک جائیں، باز آ جائیں، وہ کام نہ کریں۔ سوال نمبر 2 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ تو بیٹا آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، لوگوں کو اچھے کاموں کی نصیحت کرتے ہوئے، برے کاموں سے روکتے ہوئے ان کاموں میں اپنی زندگی بسر کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتے تھے، نہ ہی لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آتے تھے، ہر ایک پر رحم کرتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی برائی کرتا، کوئی برے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتا، تو آپ پھر بھی اس کو معاف کر دیتے اور اس سے بھلائی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، ہم اچھے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ تو آپ مجھے اس کا آنسر والے بتائیں کہ ہم اچھے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں۔ ہم اچھے مسلمان تب ہی بن سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں، تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بیٹا ہم نے اس سبق کی بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کی تھی، پڑھا تھا، آج پھر اس کی ہم نے دہرائی کی ہے، تو آج پھر میں نے آپ کو اس کا تھوڑا بہت تعارف کروا دیا ہے، لیکن اس کے بعد میں نے آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی ہے جو آپ نے فل کرنی ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ نے اس سبق کے بارے میں کتنا سیکھا، کتنا پڑھا۔ تو آج کی ورک شیٹ، ہم ورک شیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ نمبر 1 ہے، پہلے نبی کا نام ڈیش ہے۔ پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، آخری نبی کا نام ڈیش ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ کیا آئے گا اس خالی جگہ میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3، ماں باپ کا ڈیش مانو۔ ماں باپ کا کہنا مانو۔
نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ڈیش بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس خالی جگہ میں آپ لکھیں گے سچ، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ڈیش نہیں آئے گا۔ تو کیا آئے گا خالی جگہ میں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ غلط درست فقرات کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے۔ آپ کے خیال سے یہ درست ہے یا غلط؟ ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے۔ جی ہاں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اس کا آنسر آتا ہوگا۔ یہ غلط ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ نمبر 2، استاد کا ادب کرو۔ کیا یہ جملہ درست ہے؟ جی ہاں، آپ اس کے آگے ٹک لگائیں گے کہ استاد کا ادب کرو۔ نمبر 3، آخری کتاب انجیل ہے۔ کیا جو ہمارے پیارے نبی پر کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل ہے؟ نہیں، قرآن مجید۔ آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ یہ جملہ غلط ہے۔ آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے، انجیل نہیں ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ بھلائی کرتے تھے۔ درست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب کے ساتھ بھلائی کرتے تھے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا تو آپ اس کے ساتھ بھی بھلائی کرتے تھے۔ نمبر 5، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ درست، قرآن مجید ہمارے پیارے نبی پر نازل ہوا۔ بیٹا یہ تھی آج کی آپ کی ورک شیٹ۔ آپ کا گھر کا کام ہے پڑھائی۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، بلند خوانی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو ورک شیٹ دی ہے یہ آپ نے پر کرنی ہے۔ مجھے امید ہے جو کام میں آپ کو دے رہی ہوں آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے مکمل کریں گے، خوش خط کر کے پر کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔